بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے اور پہلی فلائٹ تقریباً 220 عازمین حج کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئی ہے۔ یہ بہت مبارک موقع ہے۔ 2022 میں بھرپور حج ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 2019 میں کووڈ کے بعد 2020 میں پھر 21 میں حج اس طرح سے نہیں ہو سکا تھا، محدود تھا اور کورڈ تھا، بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا اور اس پر بڑا دنیا میں احتجاج بھی ہو رہا تھا، باتیں بھی ہو رہی تھیں، مختلف ویلاگز میں، ٹاک شوز میں سعودی عرب کے مخالفین بڑی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو حج ہی بند کر دیا، فٹ بال میچز ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں دیگر معاملات ہو رہے ہیں، لیکن آل سعود نے حج بند کر دیا ہے۔ تو وہ جو احتیاط کی گئی اس کے نتائج اور ثمرات بھی دنیا نے دیکھے۔ ایک بھی کووڈ سے متاثر شخص اس دوران حرمین شریفین میں نہیں آ سکا اور کوئی بھی وہاں پر متاثر نہیں ہو سکا۔ لوگوں کی جان اور لوگوں کی صحت کا خیال آل سعود نے رکھا اور جس طرح کے پھر اس دوران انتظامات ہوئے، بڑے شاندار انتظامات رہے، کس طرح پروٹیکشن کا اہتمام کیا گیا، ماسک کا، سینیٹائزیشن کا، اور حرمین شریفین نے جس طرح صفائی کا انتظام کیا گیا، جس طرح دھلائی کا انتظام کیا گیا، جس طرح اس پورے ماحول کو صحت افزا چیزوں سے وہ مزین کیا گیا اور کورڈ رکھا گیا، کووڈ سے بچاؤ کے تمام جو طریقے ہیں وہ اختیار کیے گئے۔ ان تمام چیزوں پر ہم آل سعود کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سعودی گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شؤون الحرمین الشریفین کی جو کمیٹی ہے اور جس کے جو سربراہ ہیں شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت، منظم اور پوری طرح ایک ذمہ دارانہ جو کردار ہے سعودی حکومت کا اور منتظمین کا، وزارت حج کا، وزارت صحت کا، وہ ہمیں پچھلے 2-3 سالوں میں نظر آیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کووڈ ختم ہو گیا تو اب مکمل طور پر حج کو بھرپور انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سال تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو پوری دنیا سے حج کا موقع ملے گا اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آئیں گے۔ پاکستان سے پہلی فلائٹ جا چکی ہے، 220 عازمین حج جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کی افتتاحی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ سعودی سفیر جناب نواف بن سعید المالکی اور پاکستان کے وزیر مذہبی امور، سیکرٹری مذہبی امور وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا اور پہلی فلائٹ جو ہے اب مدینہ منورہ پہنچ گئی ہے۔ جو نئی چیز اس میں ایڈ کی گئی ہے وہ حج کارڈ ہے جو لوگوں کو کے ساتھ چسپاں کیا جائے گا یا ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، جس پر حج کی معلومات بھی ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کے متعلق معلومات بھی ہوں گی کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کا نام کیا ہے، اس کا کمرہ نمبر کیا ہے یا کہاں رہتا ہے۔ اس طرح کی معلومات اس پہ جو ہے وہ چسپاں کی جائیں گی اور اس کو اس کے ساتھ لگایا جائے گا۔ دیگر انتظامات میں حرم مکی میں روبوٹ سکرینز جو ہیں وہ نصب کی گئی ہیں۔ روبوٹ ہوگا، اس کے اوپر ایک سکرین لگی ہوگی اور وہ اب اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، لیکن ایام حج میں اس کو بڑھا دیا جائے گا، جن سے آپ معلومات لے سکیں گے، براہ راست نمائندوں سے، ذمہ داران سے بات کر سکیں گے، عربی میں بات کر سکیں گے، انگلش میں بات کر سکیں گے اور دیگر زبانوں کے آپشنز بھی وہاں پر موجود ہوں گی۔ تو اپنی اپنی زبان میں لوگ ان سے سوالات کر سکیں گے، حج کے متعلق رہنمائی لے سکیں گے، کوئی پریشانی ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی تجویز ہے، وہ بھی وہاں پر دے سکیں گے۔ منا میں بڑے شاندار انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، ایئر کنڈیشن جو رومز ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں حجاج کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزدلفہ میں اور ساتھ ہی ساتھ عرفات میں بڑے پیمانے پر سعودی حکومت نے شاندار انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے، اور بعض اوقات تو ہم نے دیکھا خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز خود آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، منا کے میدان میں اس کا جو ہے وہ پوری طرح سے نظارہ دیکھتے ہیں اور پوری طرح سے انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور اس میں سعودی حکومت کے جو حکمران ہیں، امیر مکہ سے لے کر ولی عہد سے لے کر خادم الحرمین شریفین تک، سب کی دلچسپی ہوتی ہے کہ ایک بھی حاجی کو گزن نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے آیا ہے، کسی بھی رنگ کا حامل ہے، کسی بھی نیشنلٹی کا حامل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کا مہمان ہے۔
ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے، رحمان کے مہمان، اور ان کی بھرپور میزبانی کرنا، ان کے لیے بھرپور انتظامات کرنا، یہ سعودی حکومت کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ اور حج کے دنوں میں ہم نے دیکھا جو مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں، شہری ہیں، وہ بھی سڑکوں پر آ کر لوگوں کو، حجاج کو جوسز دے رہے ہوتے ہیں، پانی دے رہے ہوتے ہیں، کھانا دے رہے ہوتے ہیں، کھانے کے جو پیکٹس ہیں یا البیک یا اس طرح کی جو چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں وہ لا رہے ہوتے ہیں، پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہے سعودی سوسائٹی میں رہنے والے، معاشرے میں رہنے والے لوگ ہوں، سعودی حکمران ہوں، سبھی ضیوف الرحمن کا، اللہ کے مہمانوں کا کشادہ دلی سے استقبال کرتے ہیں، اور جتنی آسانیاں اور جتنی فراوانیاں وہ لا سکیں وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ اسی طرح کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملے گا، منا میں جمرات کے مقام پر، اور میدان میں، اس کے بعد مزدلفہ میں، عرفات کے میدان میں، راستوں میں، حرمین شریفین کے دیگر جو مقامات ہیں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں، مطاف کی جگہ پر ہم نے دیکھا کہ جو بڑے شاندار انتظامات ہو رہے ہیں، صفائیاں کر دی گئی ہیں، کمرے جو ہے وہ ہوٹل سجا دیے گئے ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کا اب انتظار ہو رہا ہے۔ پاکستان سے پہلی فلائٹ پہنچ چکی ہے۔ سعودی سفیر جناب نواف بن سعید المالکی اور پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور سیکرٹری مذہبی امور نے اس موقع پر تقریب کا انعقاد بھی کیا، خطاب بھی کیا، اور اللہ کے مہمانوں کو روانہ بھی کیا۔ انشاءاللہ یہ حج بھرپور ہوگا 10 لاکھ لوگوں کا، اور اگلے سال انشاءاللہ اس کو ڈبل کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا جائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ حج پرامن ہو، اس بار کے تمام معاملات پرامن ہو، اور مسلمان جو ہے ایک پرامن حج جو کہ چند سالوں کے بعد اور بھرپور حج دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، اور اس پر دعائیں پورے عالم اسلام کے لیے جو مسلمان وہاں گئے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو، پاکستان کو، سعودی عرب کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو استحکام عطا فرمائے، اور رہتی دنیا تک انہیں قائم و دائم رکھے۔